یہ ہے۔ اب یہاں سے ہم لوگ قصہ دیکھیں گے کہ قصہ کیا ہے، اور قصہ آپ لوگ بغور سنیے۔ آخر میں آپ کو بتانا بھی ہے کہ 3 ضمنی کہانیاں کون کون سی ہیں۔ قصہ: مشرق کے شہر کنچن پٹن کے بادشاہ خواب میں ایک درویش کو دیکھا جس کے جسم پر اجلا سا پیرہن تھا اور ایک باریک سیل سے کمر بندھی ہوئی تھی۔ سر پر شملہ کے عوض دستار اور ہاتھ میں ایک رنگین طرح دار عصا تھا اور ہاتھ میں مسلح لیے ہوئے تھے۔ یہ خواب میں دیکھتا ہے۔ جب بادشاہ کی نیند کھلی، اس کے تلاش میں اپنے خادم کو روانہ کیا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک خانقاہ میں پہنچا، وہاں پہ دیکھا تو وہاں اس کو پایا اور درویش سے بادشاہ کا حکم سنایا تو وہ پہلے ہی جانتا تھا درویش کو ان کو معلوم تھا، تو وہ فوراً ساتھیوں سے اجازت لے کر چل دیا اور کہا کہ کسی کا دل توڑنا خوب نہیں۔ جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ وہ روز ایک تازہ حکایت بادشاہ کو سناتا اور ہر شب ایک نیا سوز اسے دیتا تھا۔ نرمل، جو ہندی کا لفظ ہے، ایک نرمل رات جب بدر یعنی چاند سورج کی طرح روشن تھا، بادشاہ نے خوش ہو کر درویش سے کہا کہ کچھ کہو، تو درویش کہانی سنانے لگا۔ ملک خراسان میں جو سب سے بڑا ملک ہے، میرا باپ وہاں کا پردھان تھا۔ یہ درویش جو کہاں کا، تو یہ آ سکتا ہے سوال میں کہ درویش کہاں کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اس سے میں نے یہ حکایت سنی ہے کہ کشمیر میں ایک نہایت عقلمند اور عادل بادشاہ تھا۔ ایک روز موسم بہار میں مجلس جمائی تو باغبان ایک پھول لے کر حاضر ہوا، جس پر ساری محفل وارفتہ ہوئی، دیوانہ ہو گئی۔ تو بادشاہ اس پھول کے پودے کو اپنے چمن میں لگانے کا حکم دیا۔ کئی روز بعد وہ پودا ملا، اسے لا کر بادشاہ کے چمن میں لگایا۔ ہر روز وہ ایک پھول بادشاہ کے نظر کو لاتا اور بادشاہ اسے بےحد محظوظ ہوتا تھا۔ مالی لا کر اسے دیتا تھا اور وہ اس سے محظوظ ہوتا تھا۔ ایک روز بادشاہ پھول میں سوکھنے کے آثار دیکھ کر سبب دریافت کی، کیوں سوکھ رہا ہے؟ مالی نے گل کے عاشق کالا بلبل کے بارے میں بتایا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، کالا بلبل کے بارے میں بتایا کہ اس کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے۔ اس کو پکڑنے کا حکم ہوا اور جب شکاری پکڑ کر لایا تو بادشاہ اس کو جڑاوی پنجرے میں ڈال کر دربار میں رکھا۔ جڑا ہوا مطلب یہ کہ بلبل اپنے محبوب سے جدا ہو کر سر کو پروں میں چھپا کر رونے لگا۔ بلبل کو اس طرح زاری کرتا دیکھ کر بادشاہ نے ایک روز اس سے پوچھا، تو کیوں اس قدر پریشان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر یہ بات زبان پر لاؤں بھی تو کیا فائدہ؟ بادشاہ بلبل کے غم سے آشکار ہو کر کہنے لگا، مجھے اپنے دل کی بات سنا، ممکن ہے کہ میرے ہاتھ سے تیرا مقصد پورا ہو۔ اس قدر دلاسا پا کر بلبل اپنا احوال بادشاہ کو سنانے لگا۔ میرا باپ ختن کا سوداگر تھا۔ تو کالا بلبل جو رہتا ہے وہ کہاں کے سوداگر کا بیٹا رہتا ہے، وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، ختن کے سوداگر کا بیٹا رہتا ہے۔ اتفاق سے وہ ایک دفعہ تجارت کے لیے گجرات گیا۔ گجرات کو یاد رکھیے مودی جی کو۔ اس سفر میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس وقت میری ابتدائی جوانی تھی۔ ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں ایک زاہد رہتا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی۔ اس کے بارے میں اس نے سنا تھا۔ تو مدتوں کوشش کے بعد ایک دن یکایک ہم دونوں کی نظریں ملی اور ہم دونوں کے دل مل کر ایک ہو رہے، یعنی ایک دوسرے کو عشق میں گرفتار کر لیے۔ ناگہاں کسی نے زاہد کو اس کی خبر دے دی۔ زاہد یہ خبر سن کر تلملانے لگا اور بے عزتی کے سبب ایک کمرے میں بند ہو کر بد دعا کی، اور میں بلبل اور وہ گل کی صورت میں تبدیل ہو گئے۔ تو کس وجہ سے ہوئے؟ تو زاہد کی بد دعا کی وجہ سے ہوئے، جو گجرات کا تھا، جس کی یہ بیٹی تھی گل۔ اسی وقت سے دردناکی میں مبتلا ہوں۔ بلبل نے دعا پر کلام ختم کیا اور کہا، آگے تجھے معلوم ہے کہ کیا ہوا؟ میں کیسے گل کے پاس رہتا تھا اور تم مجھے دیکھ کر یہاں قید کر رکھے ہو۔ یہ حوال سن کر بادشاہ کو اپنے خزانے کی انگوٹھی یاد آئی، جس کو ممسوح پر پھرانے سے صورت اصلی میں آ جاتا ہے۔ خزاندار کو بلا کر انگوٹھی منگوایا، وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کر دونوں پر پھیرا تو وہ آدمی بن گئے۔ انگوٹھی اور آیت الکرسی کو بھی یاد رکھیے۔ ممسوح کا معنی بتائیے۔
بادشاہ بہت خوش ہوا اور بڑی دھوم دھام سے ان کا بیاہ کر دیا۔ سوداگر کے بیٹے کو دربار میں ایک بڑا منصب عطا کیا گیا۔ وہ ہر روز صبح بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر قصوں سے دل بہلایا کرتا۔ تو یہ ایک بڑا منصب تھا، بادشاہوں کے لیے ایک بڑا منصب تھا کہ قصہ سنا کر ان کو دل بہلانا۔ تو اس طرح یہ ایک کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ دوسرا یہاں سے دیکھیے، ایک روز بادشاہ نے عشق کا قصہ سنانے کی فرمائش کی۔ یہ سن کر قصہ شروع کیا۔ کون شروع کیا؟ سوداگر کا بیٹا جو کالا بلبل رہتا ہے۔ مملوک پیشی میں ایک کے متعلق میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا عالی ہمت اور صاحب لشکر تھا۔ ایک روز وہ بھرے دربار میں جلوہ افروز تھا، تبھی حاجبوں نے چین کے ایک نقاش کے آنے کی خبر دی۔ چین کا نام سنتے ہی بادشاہ کے چہرے پر غم کے آثار نمودار ہوئے، کیونکہ وہ اپنے وزیر کو چین فتح کرنے کو بھیجا تھا، لیکن ابھی تک اس کی خبر نہیں آئی تھی اور اس کو اندیشہ تھا کہ وہ خود ملک لے کر بیٹھ گیا ہے۔ یہ سوچ کر کہا کہ یہ کہانی خوب نہیں ہے۔ تو دیکھیے، یہ ایک چھوٹی سی کہانی جو سوداگر کہتا ہے، سوداگر کی زبانی یہ کہانی کہلوائی جا رہی ہے۔ اس نے ایک ندیم کو طلب کر کے کہانی کہنے اور غم غلط کرنے کو کہا۔ اس نے موقع کے مناسب حکایات بیان کرنا شروع کیا۔ دوسرا، یہ کہانی کیا کہہ رہا ہے؟ ایک راجہ فہم و ذکا میں بڑا مشہور تھا، اسے جوگیوں سے بڑا اعتقاد تھا۔ ایک روز ایک جوگی اس کے شہر میں آیا، بادشاہ نے خود جا کر اس کو لایا، اس کی خوب آؤ بھگت کی، جس سے متاثر ہو کر جوگی نقل روح کا منتر بادشاہ کو سکھایا۔ تو کون سکھاتا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ بادشاہ کا ایک ہوشیار وزیر بھی تھا۔ ایک بار اس کے کارنامے سے خوش ہو کر بادشاہ نے بخشنے کا وعدہ کیا کہ کہو کیا چاہتے ہو، تو اس نے نقل روح کا منتر سکھانے کا مطالبہ کر لیا۔ بادشاہ تو حیران ہوا کہ اب کیا کریں، یہ بھی سیکھ لے گا تو مجھے کسی جگہ دھوکے میں ڈال سکتا ہے، لیکن قول دے چکا تھا تو منتر سکھا دیا۔ ہوا یہ کہ ایک روز بادشاہ نکلا تھا شکار پہ، نکلتے ہوئے آخر میں یہ بادشاہ اور وزیر ایک طرف چلے گئے، یہ دونوں تنہا تھے، تبھی راستے میں ایک ہرن مردہ پڑا ملا اور بادشاہ کو اپنا منتر آزمانے کی خواہش جاگی، اور وہ ہرن کے مردہ جسم میں منتقل ہو کر جنگل کی طرف چلا، اور جب وزیر بادشاہ کا جسد خالی دیکھا تو بادشاہ بننے کی ہوس اسے ہوئی، فوراً اپنی روح کو بادشاہ کے جسم میں داخل کر کے اپنے جسم کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور دغا بازی سے سلطنت لے کر بیٹھ گیا۔ جب یہ سلطان بن کر گیا، اس بادشاہ کی جو رانی تھی وہ ستونتی تھی۔ ستونتی نام کی ایک رانی تھی جس کی عصمت و عفت کا چرچا تھا۔ وہ خود بہت ہی پاک دامن خاتون تھی۔ اس کو شک ہوا اس پہ، یعنی وزیر جو بادشاہ بن کر گیا تو اس کے رویے سے اسے معلوم چل گیا تھا، یعنی اسے ایسا لگا کہ ہاں یہ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ تو جب یہ محبت کا اظہار کرتا تو وہ ہیلے سے اس کو ٹالتی رہتی، اور یہ تو ہو گیا یہاں تک۔ اور جو بادشاہ پہ گزرا، اصلی بادشاہ واپس آ کر جسم کی جگہ خالی دیکھ کر رنجیدہ ہوا، ایک مرا ہوا طوطا دیکھ کر اپنی روح اس میں منتقل کیا، اور ایک شکاری کے پاس جا کر اس شرط پر اپنے آپ کو قید کرایا کہ بادشاہ سے بیچو۔ ویسا ہی ہوا، اور اس دروغ کا من بہلاتا، یعنی یہ طوطا کے شکل میں آ کر وہاں بادشاہ کے پاس گیا، اور اس وزیر کا، جھوٹا جو وزیر تھا جو دھوکہ دینے والا، اس کا من بہلاتا۔ ایک دن ستونتی سے اپنی بات کہی کہ میں ہی اصل راجا ہوں۔ اس نے اپنی بری بات کہی اور اس نے مشورہ دیا، اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ یہ کہو کہ میں تمہارے ساتھ محبت سے پیش آؤں گی اور جیسا تم کہو گے ویسا کروں گی، لیکن مجھے تم پر شک ہے، کیونکہ میرا بادشاہ تو نقل روح جانتا تھا، لیکن تمہیں پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں، تم مجھے روح منتقل کر کے دکھاؤ اور اس کے سامنے یہ مردہ قمری رکھو۔ ایسا ہی ہوا، یعنی وہ رکھی اور وہ اپنا روح منتقل کیا جوش میں آ کے، اور جب وزیر قمری میں داخل ہوا تو بادشاہ اپنے جسم میں داخل ہو گیا اور قمری کی ٹانگیں چیر کر پھینک دیا اور سلیمان کی طرح پھر تخت پر بیٹھ گیا۔ فاختے کی مثل یہ ایک پرندہ ہے، قمری متی سے پڑھی ہے، قمری ہے یہ لفظ، قمری کی طرح یہ جو قمری ہے یہ فاختہ کی طرح ایک پرندہ ہے۔ یہاں سے ضمنی کہانی شروع ہو رہی ہے کہ یہ کہانی ختم ہوئی، اس پہ کہتا ہے اتنے میں وزیر آیا
اور بادشاہ کی مدح و ثنا بجا لا کر عرض کیا، یعنی یہ کہانی جب ختم ہوئی تو ایک وزیر آ کر اس بادشاہ کی اتنے میں وزیر آیا اور بادشاہ کی مدح و ثنا بجا لا کر عرض کی، وہ بدبخت اس طرح فنا ہوا جس طرح ایک بادشاہ کسی عورت پر فریفتہ ہو کر تخت کھو بیٹھا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، یہ کون کمبخت تھا جو عورت کے پیچھے عزت گنوائی؟ وزیر کو لگا کہ بادشاہ قصہ سننا چاہتا ہے، وہ بھی سنا دیا۔ یہاں سے تیسری کہانی شروع ہوتی ہے۔ قدیم زمانے میں ملک عجم کا ایک بادشاہ تھا جس کی بیٹی بڑی قبول صورت تھی، اس کا نام سمنبر تھا۔ مصر کا شہزادہ ہمایوں فال اس کے حسن کا شہرہ سن کر اس کا دیوانہ ہو گیا اور ملک اور ماں باپ کو چھوڑ کر اس شہر میں پہنچا، اور وہاں جب وہ پہنچا ہے تو بہت سارے اور بھی دیوانے تھے۔ یہ مدتوں ادھر ادھر پھرتا رہا۔ مدتوں انتظار کے بعد ایک دن ہم دونوں کی نظر ملی، یعنی کس کی؟ ہمایوں فال کی اور جو سمنبر ہے، ان دونوں کی نظر ملتی ہے۔ دیکھتے ہی دونوں بے قرار ہو گئے، لیکن آزمانے کے لیے سمنبر ہمایوں فال کو آزمانا چاہتی ہے، اس کو یہاں سے جانے کو کہی تاکہ دیکھیں کہ وہ عشق میں کتنا پختہ ہے، کیا وہ چھوڑ کے جاتا ہے یا نہیں۔ اس نے جواب دیا، اس نے باپ اور اپنے تمام نام بتائے اور حال بتایا کہ تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو شہزادی بولی، تو ایک جدا چمن کا پھول ٹھہرا اور میں ایک بن کی کونلی کلی، یعنی تو ایک الگ علاقے کا ہے، میں الگ سے ہوں، کیسے ہم لوگ نبھا پائیں گے؟ یعنی تو مصری اور میں اجمی ہوں، تیری بات۔ اب اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ تیری بات کو میں پھر کیسے سچ مانوں؟ تو ہمایوں فال آگے واسطہ دیتا ہے، سمنبر کہتی ہے تیرے بات کو سچ کس طرح مانوں؟ ہمایوں بن نے خدا کا واسطہ دے کر کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ پھر دونوں آپس میں گھل مل کر وقت گزارنے لگے، لیکن ان کے عشق کا شعلہ ہونے لگا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو ہمارا نباہ نہیں ہوگا، تو گھر سے نکل بھاگنے کا ان لوگوں نے ارادہ کیا، اور شہر سندھ میں جو اصل ہند تھا، گنگا کے کنارے ایک محل بیت العاشقین میں قیام پذیر ہوئے۔ یہ دونوں وہاں خوشی خوشی رہنے لگے، اور ہمایوں نے اپنی حالت کی انکشاف سے سمنبر کو منع کیا تھا کہ مت بتانا کہ ہم لوگ کون ہیں۔ سمنبر کو اس سے روک رکھا تھا کہ ہم اپنی حالت کو مت بتانا، لیکن جیسے ہوا تو انہوں نے بتا ہی دیا۔ وہاں ایک مالنی رہتی تھی جو بادشاہ کے پاس پھول کے ہار پہنچایا کرتی تھی۔ کہاں کے بادشاہ؟ جو سندھ کا بادشاہ تھا، جو ہند کا بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک مالن پھول پہنچایا کرتی تھی، پھولوں کا ہار پہنچاتی تھی، اور سمنبر کے لیے بھی پھول لاتی تھی گجرے وغیرہ میں لگانے کے لیے۔ ایک دن بھول کر سمنبر اپنا قصہ مالنی کو بتا دی، اور اس طرح کیا ہوا، ایک دن وہ ہار بھی خود بنا کر اسے، یعنی پاس میں ہوتے ہیں تو وہ بنا کر دے دی۔ جب وہ ہار بادشاہ کے پاس لے گئے تو وہ حیران رہا کہ ایسا تو تم نہیں بناتی تھی، یہ اچھا ہے، دوسرا سا ہے، اور اسے سزا کی دھمکی دے کر پوچھا کہ سچ بتا یہ کس نے کیا ہے؟ تو اس نے ان دونوں کا تذکرہ وہاں پہ بادشاہ کے پاس کیا، اور ان دونوں کے حسن کا بھی ذکر کیا، اور ان دونوں کی محبت کے بارے میں بھی وہ بتایا۔ بادشاہ سمنبر پر عاشق ہو گیا، سننا ہوا، اور دوسرے روز صبح بادشاہ مچھلی کے شکار کا بہانہ کر کے کشتی میں سوار ہوا اور سمنبر کے محل کے نیچے پہنچا، اور اس وقت وہ بال سکھانے بیٹھی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی بے خود ہو گیا، فریفتہ ہو گیا اور پریشان ہو گیا، اور یہ حال دیکھ کر موجودہ جو اشخاص تھے اس کے ساتھ تھے وہ تعجب میں پڑ گئے۔ جب یہ محل میں واپس آیا تو اس کا چرچا سب طرف ہوا، تو جتنے وزراء وغیرہ تھے وہ حاضر ہوئے، تو ان سے اس نے یہ کہا کہ ہم تخت کو چھوڑ کر کفنی لٹکا کر اب چلتے ہیں سمنبر کی گلی کا کھاک چھانیں گے، یہیں گھومتے پھریں گے، ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ ہم پہ رحم کرے۔ لیکن ایک عقل مند وزیر جو تھا اس نے کہا کہ ایسا نہ کریں، یہ ایک بادشاہ کو زیب نہیں دیتا، بادشاہوں کے قانون میں ایسا نہیں ہے، بلکہ دل کو مضبوط رکھیے، میں اسے کسی طرح
آپ کے پاس لاؤں گا، اور ترکیب بتانی شروع کی۔ تو اس نے کہا کہ وہ ایسا نہیں، وہ اکیلی رہتی تو ایک بات تھا، اس کا ایک الگ سے دیوانہ بھی ہے، اور وہ ایک بادشاہ زادہ ہے، تو پہلے تم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس نے ترکیب بتائی کہ ہمایوں فال کو تم دعوت دو، اور دعوت میں شطرنج کھیلنے پر آمادہ کرنا، اور اس میں شرط لگا دینا کہ جو بھی ہارے گا وہ سمندر میں ننگا کود جائے گا۔ اور یہی ہوا، یہی ساری شرطیں لگی، اور بالآخر اسے کودنا پڑا۔ جب وہ کودا تو مچھلی اسے نگل لی۔ اس طرح وہ 3 دن بادشاہ تعزیت کیا ہمایوں فال کے مرنے کی، اور پھر وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ سمنبر سے کہنا کہ یہ حال ہے، اور اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وزیر کا مکار وزیر جب وہاں پہنچا تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ پہلے سے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اب آئے گا۔ یہاں تک تو قصہ ہوا اس بادشاہ اور سمنبر کا، لیکن جو مصر ان کا شہزادہ تھا، اس کا باپ وہاں پہ منتظر تھا کہ اب میرا بیٹا آئے گا۔ تو وہاں کے بھی حال دیکھیے، مصر کا بادشاہ بھی اپنے بیٹے کی راہ تک رہا تھا۔ جب بادشاہ کے مارنے کا واقعہ معلوم ہوا کہ سندھ کے بادشاہ نے اسے مار ڈالا ہے، ڈبو دیا ہے، تو وہ اپنی بادشاہت تو یہ کیا کیا کہ سندھ پر حملہ بول دیا۔ اور جب اس بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ہمارے اس پر حملہ ہوا ہے، تو پھر یہ اس در سے جا کر پہلے کہا کہ بادشاہت بچانی چاہیے، اور شاہ مصر کو خط لکھا اور اپنے لشکر کا حال بتایا کہ میرے لشکر ہمیشہ لڑنے کو تیار رہتے ہیں، لیکن بادشاہ مصر نے کہا کہ اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے، میں بھی اس کے جان لیے جانے والا نہیں ہوں۔ جنگ ہوئی اور بادشاہ سندھ جو ہے وہ قید ہوا اور مارے جانے والا تھا، تو بتایا کہ میرے محل میں ایک مچھلی ہے جس پر طلسم لگانے سے سمندر میں چلنے لگتی ہے اور خبر لا کر دیتی ہے، پہلے معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے وہاں پہ۔ تو ایسا کیا گیا، ویسا ہی کیا گیا، اور وہ 2 دن میں خبر لائی۔ یہ ذہن میں رکھیے، ہو سکتا ہے کہ سوال میں آ جائے کہ مچھلی کتنے دن کے بعد خبر لاتی ہے۔ خبر لے کے آئی کہ مچھلی نگلی تھی لیکن ہضم نہیں کر پائی تھی، تو سمن جزیرے پر چھوڑ آئی۔ سمن جزیرے کا نام ہے جہاں پہ اسے چھوڑتا ہے مچھلی۔ ابھی وہ جیتا ہے اور پریوں کے قید میں ہے۔ بادشاہ مصر کو جب معلوم ہوا تو سندھ کے بادشاہ کو ایک مقام پر رکھ کر روانہ ہو گیا۔ اس طرح یہ مصر کے بادشاہ جو اس کے والد تھے اس کا واقعہ ہوا۔ اب ہم سمنبر کا دیکھتے ہیں۔ سمنبر نڈھال اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی، تبھی ہمایوں فال کے زندہ ہونے کی خبر پہنچی، تو وہ جوگن کے روپ دھار کر، جوگن کے روپ کون دھارتی ہے یہ عام طور پہ سوال میں آتا ہے، تو سمنبر دھار کر اور گلے میں کنٹھا ڈال کر اس کے تلاش میں روانہ ہوئی۔ جب وہ روانہ ہوئی تو لوگ اس پہ کئی باتیں کرتے رہے کہ دیکھو عشق نے اسے کس حال میں پہنچا دیا ہے۔ وہ ایک پریوں کے جزیرے پہ پہنچی جس کی ملکہ ایک پری تھی، اس کے والد کے انتقال کے بعد کوئی بیٹا نہیں تھا تو یہ خود بنی تھی، اور اس کا نام تھا ملک آرا۔ ایک دن وہ اور وہیں پہ وہ رہنے لگی، تو جب ملک آرا نکلی تو دیکھی ایک محل کو، تو اس کے بارے میں وہ معلوم کرنا چاہی، تو دید بانو کو بھیجی۔ دید بانو یہ جو کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی خادمہ تھی۔ دید بانو کے اصل معنی ہوتا ہے محافظ، حاجب کے معنی میں ہوتا ہے، محافظوں کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے دید بانو کو بھیجی کہ اس کے محل کی خبر لاؤ، تو معلوم ہوا کہ وہ جو محل ہے وہ پہلے سے ویران تھا، اس میں ایک اور عورت آ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ایک دن بذات خود جو ہے یہ ملک آرا اس کی خبر لینے گئی، اور وہاں اور خبر خیریت معلوم کی، اس سے مل کر معلوم کی، تو وہ اپنا قصہ پورا بیان کی سمنبر۔ تو اس کے قصہ سن کر وہ خود روئی، اور اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں اسے ضرور پورا کروں گی اور تمہارے اس سے معلوم کر کے ملا دوں گی۔ اس نے کہا کہ ہاں، آج سے ہم دونوں بہنیں ہیں اور تم میری مدد کرو۔ تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے خط لکھا پریوں کے بادشاہ کو، خط لکھا۔ جب پریوں کے بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ سمن کے جزیرے سے ہمایوں فال کو لا کر ملک آرا
ملک آرا کے پاس بھیج دیا۔ یہاں سے ملک آرا نے دونوں بادشاہوں کو، یعنی جب یہ دونوں جمع ہو گئے تو دونوں بادشاہوں کو اس نے خبر بھجوائی۔ دونوں بادشاہ یہ خبر سن کر نہایت خوش ہوئے، اور ملک آرا ان دونوں کو پھر شان و شوکت کے ساتھ روانہ کی، اور یہ دونوں جب مصر پہنچے ہیں تو ان دونوں کا استقبال ہوا، وزیر تمام آئے تھے، ان کا استقبال کیے، پھر وہاں جا کر انہیں بادشاہت مل گئی ہے، اور یہ شہزادہ جو ہے ہمایوں فال وہاں راج کرنے لگتا ہے۔ یہ قصہ جو ہے وہ درویش ہی سب سناتا ہے کنچن پٹن کو، اور وہ انعامات وغیرہ حاصل کرتا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک قصہ وہی سنایا ہے۔ جو مرکزی قصے ہیں یہ ہے پہلا، دوسرا، تیسرا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں رہے گا کہ کون کون سا قصہ ہے۔ وہی کشمیر کے بادشاہ کا، جسے آپ گل و بلبل کا بھی کہہ سکتے ہیں، یا خطن کے سوداگر کے بیٹے اور گجرات کے عابد کی بیٹی کا۔ یہ قصہ بذات خود درویش اپنی زبانی کہلاتا ہے۔ دوسرا قصہ جو کشمیر کے وزیر کا ندیم کہتا ہے وہ ہے یہ جوگیوں کے معتقد بادشاہ جوگی سے نقل روح کا منتر سکھاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ دغاباز وزیر کا پورا قصہ آتا ہے کہ بادشاہ ہرن کے بدن میں اپنے روح منتقل کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دغاباز وزیر اس کے جسم میں اپنے روح منتقل کر لیتا ہے اور کچھ دن راج کرتا ہے، لیکن پھر بادشاہ طوطے کے ذریعے آتا ہے اور ستونتی سے کہتا ہے کہ اس کو قمری کے اس میں کہو کہ اپنا روح منتقل کرے، اور پھر یہ خود اپنے روح جو بادشاہ کے جسم ہے اس میں منتقل کر لیتا ہے۔ تیسرا قصہ یہ سمنبر ہمایوں فال، سمنبر عجم کی رہتی ہے اور ہمایوں فال مصر کی، اس کے بیچ میں آتا ہے سندھ کے بادشاہ کا قصہ جو سمنبر کی وجہ سے اپنے تاج و تخت وغیرہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ مرکزی قصے ہیں۔ یہ رہا ضمنی قصہ۔ پہلا ہے وہی کنچن پٹن کے بادشاہ، کہاں تک؟ درویش تک، کہ درویش کو خواب میں دیکھتا ہے اور پھر اسے کہانی سنتا ہے۔ دوسرا ہے سوداگر کا بیٹا، جو چین کے نقاش کا ذکر کرتا ہے، جس سے بادشاہ غمزدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کہانی بھلی نہیں معلوم ہوتی، جس کے بعد وہی ندیم دوسری کہانی شروع کرتا ہے۔ تیسرا ہے وزیر، جو کہتا ہے کہ اس طرح ایک بادشاہ عورت کے پیچھے اپنی سلطنت کھو دیتا ہے۔ تو یہ ہے یہ تیسرا قصہ۔